گزشتہ رات جو گزری بڑی کرما والی، بڑے انعام و کرامات والی اور بڑی فضیلتوں والی رات سی۔ گزشتہ جمعہ میں دس رہا سا کہ ہر نبی نو معراج مختلف قسم دے نال ہوئی ہے، مختلف انداز دے نال آئی ہے، لیکن صدقے جاواں کہ اسی اس رسول دے امتیاں جڑا ہانی دے گھر سوتا ہوئے تے رب جبرائیل نو کہے اسی اس نبی دے امتیاں، اور ہر ایک کے مقدر میں کہاں اس در کی گدائی، ہر ایک کے مقدر میں کہاں اس در کی گدائی کہ نگہبان جس در کا جبرائیل امین ہے۔ جبرائیل امین نو کلنا، فرشتیاں دی برات نو بھیجنا، نوری براق نو منتخب کر کے لے کے جانا، اور پھر رب کائنات دا فرمانا سبحان الذی اسرا، پاک و ذات جن نے سیر کرائی، پاک و ذات جن نے سیر کرائی بے عبد ہی، اپنے بندہ خاص کو، بندہ خاص کا ذکر کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قسم کھائی کہ پاک و ذات۔ ہو سکتا ہے نا کہ لوگ گلاں کرن، طرح طرح دی لوگوں کا کام ہے، اپنی عقل کے مطابق، اپنے مثال کے مطابق گل کرنا، تو خالق کائنات ہے وہ قدیم ہے، اسی حادث ہاں، او دا علم کلی ہے، ذاتی ہے، انہوں پتہ سی لوگوں نے انج نہیں مننا جو منن دا حق ہے، لہذا سیر کرانے والا میں ہاں تے جڑا سیر کران لگا پہلے اپنی قسم کھا رہا کہ پاک و ذات اگر معراج مصطفیٰ تے انگلی چکڑی جے تے فرمایا پہلے تو انہوں میری نفی کرنی پڑے گی، تے جڑا اللہ دی نفی کرے گا پھر دار اسلام سے رہ ہی نہیں سکتا۔ سبحان اللذی، پاک ہے وہ ذات، سبحان اللذی اسرا بے عبد ہی، پاک ہے وہ ذات سیر کروانے والی، بے عبد ہی اپنے بندہ خاص کو، لیلن رات دے مختصر جے حصے دے اندر، رات دے مختصر جے حصے دے اندر، کنہ مختصر حصہ ہے، کنڈی ہلدی رہی، بستر گرم رہا، پانی چلتا رہا، نبی ٹر بھی گئے، ویکھ بھی ہے تے آ بھی گئے، نبی ٹر بھی گئے، ویکھ بھی ہے تے آ بھی گئے، اینی مختصر رات سی، اینی مختصر رات سی، اینا مختصر ٹائم سی، جس پانی نال وضو کیتا وہ چلدا پیا ہوئے، رڑدا پیا ہوئے، جس بستر جھوٹے نے بستر گرم ہے، جس دروازے دی کنڈی نو ہاتھ لایا کنڈی شادی ہندی پئی ہے، حضور آ بھی گئے، حضور اعلی حضرت امام مدد الدین و ملت اشاہ احمد رخا فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں ملک کون میں تاجدار انبیاء، ملک کون میں تاجدار انبیاء، ملک کون میں تاجدار انبیاء، ملک کونین میں تاجدار انبیاء، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ برادران جی وقار گزشتہ جمعہ میں جن چکا چھٹی سو تو کرا لگاوا، جبرائیل امین کبل قدم آئی ہے، حضور نے کلمہ مبوسہ دیتا جناب جبرائیل امین دیتا جدو بوسہ جبرائیل امین رحمت للعالمین آنکھ کھولی، حضور نے تجھے راتی مدہ نہیں جا کے میں جا کے آیا، میں بیان کر کے آیا کہ مینوں نہیں سی بولنا چاہیے،
میں بولنا پیا ہوں تسی چپ رہے کہ محبت نہیں میں تھوڑی محبت شک نہیں تسی میں نے بڑے عاشق رسول بیٹھے ہو خونے رسول بیٹھے ہو خونے رسول بیٹھے ہو لیکن میں اتنا دیا نوکر ہاں جو میرے ورگا نوکر بول رہا ہے تو مالک کیوں نہ بول رہا ہے ملک کون میں تاجدار انبیاء جبرائیل امین حضور دے قدماں نوں بوسہ دیتا حضور نے اکھ کھولی فرمایا جبرائیل کدھر آیا میں عرض کیتی یا رسول اللہ ودوحا دے چہرے والے آؤ واللیل دے زلفاں والے آؤ ماہ اب البصر دے قادر والے آؤ ید اللہ دے ہتھاں والے آؤ علم نشرح دے سینے والے آؤ حامیم دے کڑلا والے آؤ طٰہٰ دی جبی والے آؤ یاسین دے دندا والے آؤ ید اللہ فوق ایدیہم دے ہتھاں والے آؤ حامیم دے کڑلا والے آؤ سونیا آج میں آیا نہیں اج رب کائنات نے کلیا وے جبرائیل کیوں کلیا وے سونیا میں تانوں لین واسطے آیا وا ان اللہ اشتلک یا رسول اللہ رب العالمین دا پیغام ہے سونیا رب تیری ملاقات دا مشتاق ہے سبحان اللہ یہ نہیں آکھیا کہ رب لاندہ پہ ملاقات نہیں فرمایا رب سونیا تہاڈی ملاقات دا مشتاق ہے رب تہاڈے نال ملاقات کرنا چاہتا ہے کون بولو کون ایک وہ نبی ہے جو کہتا ہے یا رب العالمین میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں فرمایا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا نبوت ہوتی وچ بھی شک کوئی نہیں کتاب والا اولا نظر رسول مقام دور تے جا کے گلاں کرنے والا فرمایا لن ترانی تو نہیں دیکھ سکتا موسیٰ تسی نہیں دیکھ سکتے اور ایک پاس حضور ستے نے حضور سویلا مکان سے طلب ہوئی سویلا مکان سے طلب ہوئی شہ منتہا کچھ نبی کوئی حد ہے ان کے عروج کی کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلا بکمال ہی کوئی حد ہے ان کے برادران عزیز وقار میرے آقا تیار ہو گئے حضور تیار ہو گئے یا رسول اللہ تیار فرمایا میں تیار ہوں پر ویکھیا جبرائیل امین نے آکھیا سنیا میں کلا نہیں آیا اے 70,000 ملائکہ کنے 70,000 فرشتے براق نورانی جبرائیل امین وچ نے میکائیل وچ نے اسرافیل وچ نے اسرائیل وچ نے اولو نظم فرشتے سارے رب تھوڑی ملاقات دا مشتاق ہے یارو کتنی پیاری ذات سبحان اللہ کتنی سونی ذات ہے کتنی سونی زبان ہے کتنی سونی صورت ہے کتنا پیارا بلند انداز ہے 70,000 فرشتے پیش کے محبوب دا استقبال کرایا جا رہا ہے ساڈے محلے شادی کوئی ایم نے آج نہ پاویں آ رہی ہوگی آ جائے جہاں گھر کے 6 دن پہلے دیہڑی نہ لگی وہ بھی کھول لا کے سنتا ہوئے گا بچے پاویں گھر بھوکے بیٹھے ہو کہ میں اپنی نگاہ میں آ جاواں کہ میں اپنی نظر میں آواں تو میں تیرے تے پھول سٹے نے پاویں تو آ رہی ہی نہیں جیت کے بھی کام تو کوئی نہیں کرتے نا اللہ دے فضل نال جیت کے بھی کسی نے کی کرنا ہے ہونا تو وہ جو میرے رب نے چاہنا ہے ہونا وہ جو میرے رب نے چاہنا ہے یا رسول اللہ اے 70,000 او نے جنہ بڑے ہی ترلا کیتا ہے ایویں نہیں آگے انہاں بڑیاں منتاں تے ترلے کیتے نے تے پھر جا کے انہاں دی عرضی قبول ہوئی ہے پھر جا کے انہاں دی عرضی قبول ہوئی ہے تے برادران اسی وقت اسی تے منتاں بھی نہیں کیتیاں اسی تے ترلے بھی نہیں کیتے اسی تے منگیا بھی کچھ نہیں کہ رب نے اودا امتی بنایا ہے جنہیں تے درود پڑھدا ہوئے سبحان اللہ درود ہی پڑھدے سارے مقدس مجسس نے براق نے وعدہ لیا یا رسول اللہ
کہ اج میرے تے چلے ہو وعدہ کرو کہ جدو قیامت والے دن اپنے روزے انور چاہے اٹھو گے تے پھر بھی میرے دی سواری کرو گے. کملی والے وعدہ دے دیتا. انہیں کہ سونے کوئی نشانی تو دو نا, کوئی نشانی تو دے چھڈو. فرمایا وعدہ فرمایا نشانی اب تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ, دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ. اب تنگی داما پہ نہ جا اور بھی کچھ مانگ, دیتا ہے کرم ان کا صدا اور بھی کچھ مانگ. آنکھ لگا سونے کوئی نشانی. میرے آقا نے دی گردن تے اپنا دستے انور لگایا. فرمایا جا تیری اے نشانی ہے جدن قیامت آئے گی نفس نفسی دا عالم ہوئے گا, مگر جتھے میں ہاتھ لایا ہے تیری اس جگہ تو نور دا فوارہ اٹھے گا. تیری اس جگہ تو نور دا فوارہ اٹھے گا. حضور نے سواری کی تھی. میرا قدری صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو کے اگے کے دولہ جاندہ پہ آوے, پیچھے پیچھے ملائکہ جاندے پہ سچے کھپے جناب جبرائیل آوی میکائیل آوی. اے سچے کھپے پہ جاندے پہ دھائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے, دھائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے, دائیں بائیں فرشتوں کی بارات ہے. شاہ دولہ بنایا آج کی رات ہے, شاہ دولہ آج کی رات ہے. اے نوری برات, اے سونے دی بات جاندی یعنی مسجد اقصی آگئی. پہلا اپنا مسجد اقصی آیا, سارے نبی موجود نے, سارے سبا بنیاں دیا نے, ہر نبی موجود ہے. جناب آدم علیہ السلام تو لے کے جناب عیسیٰ علیہ السلام تک اے بڑے مرتبے والے مقامہ والے شانہ والے رسول کھلوتے نے, سبا کھچا کھچ بنیاں دیا نے, مگر مصلی محمد خالی پیادہ ہوئے. برادران جی وقار خاتم الانبیاء آیا آگے, تیرے تے میرے رسول ہے, تیرا تے میرا مدنی منٹھار آیا. سارے نبیوں نے اٹھ کے استقبال, سارے نبیوں نے اٹھ کے استقبال کیتا. اے کوئی عام نہیں آمن والا, اے کوئی عام نبی نہیں, اے کوئی عام رسول نہیں. اور جن رسول موجود نے جنہوں رسالت ملی اس محبوب دا صدقہ, جے کسی دی کشتی کنارے لگ دی ہے تے اس نبی دا صدقہ, جے آدم دی توبہ قبول ہوندی ہے تے اس محبوب دا صدقہ, تے جناب ابراہیم دے اُتے آگ ٹھنڈی ہوندی ہے تے میرے محبوب دا میرے آقا دا صدقہ. اے سارے نبی اٹھ کے کھڑے ہو کے حضور دے نال ملدے پئے نے, نبی علیہ السلام دے نال ملدے پئے نے. برادران جی وقار پھر خطاب بات شروع ہو گئے, پھر خطاب شروع ہوئے. جناب آدم علیہ السلام اٹھے, فرمایا رسولو مینوں اللہ نے بڑا مقام دیتا ہے, میں شفیع اللہ ہوں, میں پوری کائنات دا باپ ہوں, میں پورے انس دا باپ ہوں. مگر ایک اوکھا ٹائم آیا سی, مگر میرے تے ایک اوکھا ٹائم آیا سی, میری توبہ نہیں قبول ہوندی. 3 صدیاں 300 سال گزر گئے اللہ کی بارگاہ چ روندیاں. ایک دن خیال آیا کہ جدوں میں جنت چ کڈیا گیا سا, جدوں دنیا تے کلیا گیا سا, تے جنت دے دروازے تے لکھیا سی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. تے اے بڑیاں آنا والا کوئی نام ہے جڑا اللہ دے نام دے نال لگیا جائے. تے میں دعا کیتی مولا تینوں اس نام دا صدقہ جڑا تیرے نال لکھیا سی, تینوں اس نام دا صدقہ جڑا تیرے نام دے نال ہے, تے میرے رب نے فوری میری توبہ. مختلف نبی اٹھے, جناب حضرت ابراہیم علیہ السلام اٹھے, آنکھ لگے میں خلیل اللہ ہوں. جناب حضرت موسیٰ اٹھے, خطاب کیتا, فرمایا میں کلیم اللہ ہوں.
جناب عیسیٰ اٹھے میں روح لاواں. ہر نبی نے اپنے اپنے لقب دسے. آخر دے ہوتے تیرے تے میرے آقا علیہ السلام آپ کھڑے ہوئے فرمایا سارے اپنا خطاب کیتے ہیں لیکن سن لو میں اللہ دا رسول میں حبیب اللہ ہوں. میں اللہ دا حبیب ہوں. میں اللہ دا حبیب میرا آقا علیہ السلام نے خطاب کیتا. ہن نبی سارے صفحے دے اوتے مصلی امامت خالی ہے. جبرائیل اذان دین والا جناب سارے انہوں نے پہ مصلی امامت اوتے کون جائے گا؟ جناب آدم علیہ السلام نے باں پھڑی. آدم علیہ السلام نے باں پکڑی کی دی خاتم الانبیاء دی. تیرے تے میرے معبود دا بازو پکڑیا فرمایا سونیا ودو ہاتھ چہرے والیا سونیا کوئی نبی ثابت تابع نہیں ہو سکتا. سونیا مصلی امامت خالی تاں ہے کہ تساں نماز سبحان اللہ مصلی امامت خالی تاں ہے کہ سونیا تساں نماز پڑھانی ہے. تسی امام ہو کو کہ سارے رسول نے سارے نبی نے سارے پیغمبر نے مگر سونیا جنوں جو ملیا جنہ ملیا جدو ملیا تیرا ہی صدقہ لو ہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری. مسجد سب تک کے لیے میرا بایو ڈیٹا کی مسجد اقصی پہلا قبلہ کعبے تو پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے سن. قدر رات کلر کو کبھی چکا فی السماء یہ بعد میں آئی آئے سارے ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے سن. اس کی وجہ کی سی کہ یہ مسجد بنانا لے قوم نے جناب حضرت سلیمان علیہ السلام یہ مسجد تعمیر کی تھی جنہ نے جنہ نے بنائی ہے. جنہاں نو اپنی دو گلاں تے بڑا مان سی کہ اسی طاقتور بڑے ہاں تے اسی غیب جانتے ہیں. ایک طاقتور بڑے سن اور دوسرا انہاں دا خیال سی. حضور گئے کنڈی ہلدی پئی ہے بڑی مسرت گل ہے. کنڈی ہلدی پئی ہے پانی چلدا پیا وے بستر گرم ہے تے کملی والا لا مکان تے بھی ہویا حضور لاہو. اب قرآن اپنے سے قرآن پیش کرنے لگا ہوں اسی دلیل میں ملک سبا دی ملکہ جناب سلیمان علیہ السلام نے پیغام بھیجا لیکن وہ نہیں آئی. وعدہ کا پیغام بھیجا اسلام کا پیغام بھیجا وہ نہیں آئی. جڑا نبی آیا وہ اسلام دے اوتے ہی آیا. جڑا رسول آیا وہ تبلیغ ہی کرنا ہے اسلام تے گلا ایک کے کہ میں ادھر رسول ہر نبی کا ہی پیغام سی. ہر نبی یہی پیغام لے کے آئے کہ اللہ کسی نبی نے نہیں آکے کہ اللہ یعوذ باللہ اللہ کو نے ہر ایک نے ہی آکے کہ اللہ پیغام پہ جو انہیں انکار کر دیتا. ملک سبا 800 کلومیٹر دور 800 کلومیٹر دور سی تے پیغام کیوں دیتا ہد نے جدو اپنی محفل رہی نا تے آپ نے کہا ہد قال اللہ تبارک و تعالی ہد غائب غائب سی. پوچھا کتھے گیا ہے پہلے پوچھتے ہی پہنے تے وہ پیغام لے کے آ گیا کہ وہ جڑی ملکہ سی نا جنہوں تساں پیغام دیتا سی ملک سبا دی ملکہ وہ نام ہی سبا ہی سی وہ تو طائب ہو گئی آمدی پئی ہے تیاری کرتی پئی ہے نکل پئی ہے. آپ نے فرمایا کوئی ہے بھی جڑا وہ آن تو پہلے تخت لائے ہوئے ہوتا وہ دے آن تو پہلا ملکہ سبا دے تھے آن تو پہلا تخت لائے ہوئے. قرآن کی آندہ ہے ایک حبشی دیو اٹھیا جن اٹھیا انہیں کہا حضور میں لے کے آماں گا. کون لے کے آئے گا؟ میں لے کے آماں گا. فرمایا کنی دیر سے انہیں کہا اللہ کے رسول میں لے کے آماں گا. آپ نے فرمایا کنی دیر سے کنا ٹائم درکار ہے. انہیں کہا تواڈی محفل مکن تو تواڈی محفل مکن تو پہلا تواڈا دربار ختم ہون تو پہلا
جناب حضرت سلیمان علیہ السلام نے مسکرا کے فرمایا او دربار ختم ہونے تو پہلے لے کے آنے والے سن، میں بادشاہ، میں اللہ دا رسول، میں تیرا رسول، میں اس کائنات دا رسول، اے جننے بیٹھے نے سارے دا رسول میں ہاں، تے رسول بھی میں تے بادشاہ بھی میں یہ بادشاہ ہاں، تے میرا مزاج ہے تو دروازے تک جائے میں محفل مکا دوا، سبحان اللہ، تو دروازے تک ہی نہ پہنچے تو میں پیچھے دربار ہی ختم کر چھڑا۔ معلوم اللہ کے رسول نے بھی ہے کہ کوئی اس تو بھی پہلا لے کے آ سکتا ہے، کوئی اس تو بھی پہلا لے کے آ سکتا ہے۔ فرمایا بہ جا، فرمایا اور بھی چلا اس تو پہلا لے۔ جناب سلیمان علیہ السلام دا امتی آصف بن برقیہ ولی اللہ اٹھ کے لوگ کہتا حضور میں لے کے آواں گا، میں لے کے آواں گا۔ فرمایا کنی دیر چ؟ فرمایا کنی دیر چ؟ فرمایا تھوڑی آنکھ بند کر کے کھلے گی نہیں تو تخت آ جائے گا، آنکھ بند کر کے تھوڑی پلک نہیں جڑے گی، غور کریا جی، آنکھ بند اے کھل گئی۔ فرمایا بند ہو کے کھلے گی بھی نہیں، یعنی کہ ملے گی بھی نہیں، آپس پوٹے نہیں ملن گے، کہ تخت سامنے ہوئے گا۔ آپ نے دوری نہیں پوچھی، او دا علاقہ نہیں پوچھیا، تخت دا سائز نہیں پوچھیا، فرمایا تو آنے سامنے ہوئے گا۔ فرمایا تو کی جاننا ہے؟ آپ نے سوال کیتا تو کی جاننا ہے؟ فرمایا علم من الکتاب، میں تھوڑا جہاں جڑی اللہ کی طرفوں کتاب ہے او دا علم جاننا، میں تھوڑا جہاں علم جاننا مجھے اللہ کی طرف کتاب ہے، یہ قرآن میں واقعہ موجود ہے۔ برادران نزی مکان آصف بن برقیہ نے تختے وہ لے کے آئے، تخت موجود آ گیا۔ برادران نزی مکان امتی ہے سلیمان علیہ السلام دا، امتی ہے سلیمان علیہ السلام دا۔ اب چپکن تو پہلا 700 کلومیٹر دور تو تخت آ گیا، اور بڑا لمبا چوڑا طولوج میں تخت ہے، آپ کے دربار میں جا گیا۔ امتی سلیمان علیہ السلام دا تے سلیمان خود مقتدی محمد مصطفیٰ دا، جنہیں امتی دی شان ہے کہ تو تخت لے کے آ سکتا ہے، اس محمد دی شان دا علم کی ہوئے گا جنہیں پیچھے نماز سلیمان پڑھتا پیا، جنہیں پیچھے نماز کنے پڑھی ہے؟ بولو تو صحیح ہے، کنے پڑھی ہے؟ اقصاج پہنچے محمد پیارے، کھڑے سن نبی انتظاری چ سارے، کہ فرمان آدم نے نبیان کیتا، صفا ٹھیک کر لا امام آ گیا ہے، کہ فرمان آدم نے نبیان کیتا، صفا ٹھیک کر لا امام آ گیا ہے۔ برادران دی وقار سلیمان میرے مصطفیٰ دا مقتدی ہے، سلیمان جناب آقا نامدار دے مقتدی نے، رحمت للعالمین دی شان والے آقا دے مقتدی نے، سلیمان علیہ السلام دا امتی آنکھ چھپر تو پہلا ہزاروں میل دوری تو تخت لے کے آ سکتا ہے، تے جدے پیچھے جناب سلیمان نماز پڑھ دے پے نے، اور رات دی مختصر حصے وچ رب کائنات نو ویکھ کے بھی آ سکتا ہے، تے سارے سماناں دی سیر کر کے بھی آ سکتا ہے۔ نماز پڑھی ہن سارے نبی حضور نو ملتے پے نے، اپنے ایمان نے دسیا کہ کیا نبی زندہ سن؟ سارے نبی کیا پردہ نہیں فرما چکے؟ پردہ بولو تو صحیح، پردہ نہیں فرما چکے کہ حضور نو ملتے پے، حضور نو ملتے پے نہیں، ہاتھ بھی ملا رہے ہیں، گلے بھی مل رہے ہیں، نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں۔ بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، یہ سارا کچھ تیرے رب دیاں نشانیاں میں،
یہ سب کچھ تیرے رب دیاں نشانیاں نے. ایک سی مان کے بڑی جلدی انہوں کو غیب ہے جو بڑے طاقتور نے جنہ دی طاقت ختم ہو گئی. دوجا سی کہ وہ غیب جانتے ہیں. دوجا کسی کو کی جانتے ہیں؟ غیب جانتے ہیں. اللہ فرماتا ہے جدے تے میں راضی ہوں میں انہوں غیب دینا. جدے تے میں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ. بالغیب غیب پہ ایمان رکھو. غیب پہ ایمان رکھو. ایمان کی جان ہے. انہوں نے اسی کے سی غیب جاننے ہیں. سلیمان علیہ السلام نے فرمایا مسجد بناؤ. مسجد شروع ہو گئی. آپ ڈنڈے کی ٹیک لا کے نا انج کر کے کھلوتے نے روح کفسرے انسری تو پرواز کر گئی. روح کفسرے انسری تو جناب سلیمان دی پرواز کر گئی. آپ کھڑے نے ان جنہوں نے پتا کہ کھلوتے ہیں جنہوں نے کی پتا کہ ویدے پہنے سانوں کے او پرواز ہو چکی ہے. عرصہ گزریا ڈنڈے نو لگیا کون سمجھ دے دیمک کون لگ گیا. ڈنڈا ٹوٹیا. سلیمان علیہ السلام تو جستے خاکی زمین تے آیا. انہوں نے پھر پتہ لگا ہو اسی تے ہمیں تیزیاں مر گئے. اسی تے ہمیں تیزیاں مر گئے. اللہ رب العزت نے انہوں نے دوویں دعوے نو رد کر دیتا اور فرمایا جس پہ میں راضی ہوتا ہوں اس کے لیے غیب کے خزانے کھول دیتا ہوں. ہن حضور نو ملتے پے نے. حضور نے کی فرمایا میں نے جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا کانا یصلی عند قبرہ تو میں نے کیا دیکھا وہ اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں اور زمین پہ حرام کر دیا گیا ہے. حدیث مبارکہ ہے بخاری اور ترمذی کی بڑی مستند حدیث ہے. مردے سارے ہی نے مرنا سارے ہی نے مگر ہر ایک دا مرنا ہر ایک دے ورگا نہیں ہوندا. ہر ایک دا مرنا ہر ایک دے ورگا نہیں ہوندا. کچھ وہ ہیں جنہوں نے ذائقہ چکھا ہے. کچھ وہ ہیں جنہوں نے ذائقہ سمجھ دے. کچھ دن بعد زندگی رہی تو ہڈی بھی تے میری بھی تقریباً سوا بھی نہیں کاٹے روزے آ جان گے. اللہ تعالیٰ سب نو رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. سارے بولو جنہیں شکر ہے وہ زیادہ بولو. مینوں بھی شکر ہے زیادہ بولو. رکھاں گے انشاءاللہ. مرنا تو انج بھی تے جے رات کے مر جائیں گے تو پھر زانی زنا کردا مرے تے کل قیامت دے دن زنا کردا اٹھے گا. شرابی شراب پیندا مرے تے کل قیامت والے شراب پیندا ہی اٹھے گا. وہ جھٹلا نہیں پائے گا کہ میں نہیں سی کیتا. تے روزے دار روزی دی حالت وچ مرے تے روزہ رکھے اونج ہی اٹھے گا. بے شک قرآن پڑھدا مرے تے اونج ہی اٹھے گا. حج کردا مرے تے اونج ہی اٹھے گا. عبادت کردا مرے تے اونج ہی اٹھے گا. تے اس موت نال چنگی اور کیڑی موت ہے جڑی اودی یاد وچ آ جائے. مرنا نہیں سارے بولو تو صحیح ہے. روزہ ذائقہ دسنے لگا. ذائقہ جنہوں نے خاوند سخت نے اپنے مزاج نرم کر لو. اپنے مزاج کچھ نہیں ہوتا کہ بندہ بی بی کو معافی مانگ لے سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بات دھو سے تھلے لگ کے ہو گیا نہیں. رسول اللہ کی امت ہے. ہم اس نبی کی امت ہیں. آج کچھ بدکار قسم کی بیویاں میرا جسم اور میری مرضی کے نعرے لگا رہی ہیں. اگر اسلام ان کو یہ عزت نہ دیتا تو یہ کہاں ہوتی؟ یہ منڈیوں میں بک رہی ہوتی. منڈیوں میں بکتی. ان کو عزت دی ہے محمد عربی نے. ان کو عزت دی ہے جناب آقا انعامدار نے. اور سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو میرے مصطفیٰ کی بیٹی سے. سیکھنا چاہتے ہو تو سیکھو سیدہ فاطمہ الزہرا سے. یہ غلط ہے کہ مرد کو اپنی مردانگی دکھانی ہو پھر تو اس کو وہ بھی چپیڑے مار دے جس کو ماں نے جم کر چاہتا نہیں ہے اور گھر جا کے وہ جوتی اٹھائے اور اپنی بیوی کو پیٹنا شروع کر دے. یہ کہاں کی مردانگی ہے؟ سیکھنا ہے تو مصطفیٰ کی زندگی سے سیکھو. جناب حضرت عمر بن خطاب ایک بندہ بدو
اپنی بیبی کی شکایت لے کے آیا. اس دن وہ بیبی نے نہ واہ بھی کو دے کے بولی. شکایت لے کے آیا, دروازے میں دستک دیتی تے اندر جناب عمر بن خطاب نے شکایت ہوئی سی بیوی کے خلاف. دروازہ کھٹکھٹایا تے انہوں آواز بیوی دی آ رہی جناب حضرت عمر بن خطاب تھی, جناب حضرت ملائکہ تھی. عمر بن خطاب تو گرم ہے, بیوی خلیفہ وقت آپ کی بیوی کی آتی پئی ہے تساں چنگا مسئلہ سنبھالی ہے, گھر بچے مینوں تنگ کردے نے, اے چیز کوئی نہیں, او چیز کوئی نہیں, کار نظام میں زندگی خراب ہے. وہ دستک دے کے واپس جان لگا. انہیں آ کے اتنے بھی حال ہوئی, اس آ کے اتنے بھی حال پڑا لگے جناب عمر بن خطاب. فرمایا ہاں کتنے چلا ہے؟ انہیں کہ حضور میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے, میرا مسئلہ حل ہو گیا ہے. فرمایا مسئلہ کی سی؟ آخر لگا حضور میں اپنی بیوی کی شکایت لے کے آیا سا, اندر ماجرا سن کے نا تو میں واپس ٹر چلے آیا. میں آپ نے روکیا انہوں نے. فرمایا سنا گل سنا, میری بیوی ہے میری ملکیت, انہیں میرے بچیاں نو جنم دیتا ہے, یہ میرے لباس کا دھیان رکھتی ہے, میری نسل بدائی نے, یہ اگر میرے دے اتنے حقوق نے انہیں بھی بڑے نے, اگر وہ اونچی بول رہی ہے تو پھر کیا فرق پڑے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی شان, عورت پیدائش ہے پسلی سے, عورت پیدائش ہے, بولو تو صحیح ہے, کس سے بنایا عورت کو اللہ نے؟ پسلی سے. اور پسلی کی ہڈی سیدھی ہوتی ہے ٹیڑھی ہوتی ہے؟ بولو تو صحیح. پسلی کی ہڈی ٹیڑھی ہوتی ہے, جتنا اس کو سیدھا کرو گے پریس کرو گے یہ ٹوٹ جائے گی مگر سیدھی, یہ ٹوٹ جائے گی مگر سیدھی. حضور نے فرمایا اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, حسن سلوک سے پیش آؤ. اگر بندے سے اس کی دل آزاری ہو گئی ہے, خامد کو دل آزاری ہو گئی ہے, تو خامد کو سمجھ آ گئی کہ غلطی میری سی, جی خامد پردے میں جا کے معافی مانگ لے گا تو کی فرق پہ جائے گا؟ بولو تو صحیح یار. رشتے جوڑو, مصطفیٰ کا درس یہی ہے کہ رشتے جوڑو توڑو نہیں. سب سے افضل ترین قدم کون سا ہے؟ وہ جو مسجد کی طرف ہو. کس طرف؟ سب سے اچھا اور افضل ترین قدم وہ ہے جو مسجد کی طرف جائے, اور دوسرے نمبر پہ وہ قدم ہے جو روٹھے ہوئے رشتہ داروں کی طرف جائے. جو روٹھے ہوئے رشتے داروں کی طرف جائے تو ہاتھ جوڑ کے کرنا پہ سارے نل, ہاتھ جوڑ کے. چاچے ناراض نے منا لو, مامے ناراض نے منا لو, کچھ نہیں ہوتا. اپنی ایگو اپنی انا چھوڑو. کل سارے آکھنا مرحوم چنگا سی, کل سارے یہی آکھنا ہے مرحوم چنگا سی, سب نے اچھا اس نے سلوک سی. برادران ذی وقار, میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ذی شان, تم میں بہترین وہ ہے, تم میں بہترین وہ ہے کہ جس کے خاندان والے اس سے راضی ہیں, جس کے خاندان والے اس سے راضی ہیں. اگر برا دے پیچھے تھوڑی جی کسر لگ جائے تو فرق نہیں پیندا, برا دے پیچھے تھوڑی جی کسر لگ جائے تو فرق نہیں پیندا. ماں نو راضی کرو, باپ نو راضی کرو, روٹھیاں بہنوں نو راضی کر لو, بھراواں نو راضی کر لو, چاچیاں تے مامے نو راضی کر لو. خدا دی قسم کل سارے آکھنا کہ وہ جنازہ چنگا سی, اور چنگا سی جنہیں سب نو منا لیا. حضور دا دین درس دے رہا ہے. وصیت خطیب نبی دے در تے منگتا, نبی دے در تے نوکر ہو کے سب کے التجا کرنا. ڈلے بیراں دا بگڑیا کچھ بھی نہیں جے چوک کے چوری پا لئیے, کچھ بھی نہیں بگڑتا. برادران ذی وقار, اللہ رب العزت تو دعا ہے کہ رب کائنات عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.